اس کلاس میں آج شروع کرتے ہیں باقاعدہ. تو اس کے لیے مجھے ایک شیر دل بندہ چاہیے, شیر دل اسٹوڈنٹ چاہیے اپنی اس خوبصورت کلاس میں سے, جو پہلے مجھے بتایا کہ لاسٹ کلاس میں ہماری سمری کیا ہے, ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. اینی ون. رول آف میڈیا. جی تھوڑا سا اس میں ایک دو پوائنٹس بتاؤ نا, کیا سمجھ آئی ہے تمہیں؟ اس میں یہ تھا کہ میڈیا کا ہماری لائف میں کیا رول ہے, ٹو انفارم انفارمیشن, پرووائڈ انٹرٹینمنٹ, ایڈورٹیزمنٹ, ایجوکیشن. اس کا کام ہمیں ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. ٹھیک, نیکسٹ کوئی اور بتائے. ہاں بھی سدرا نیوز ہے. ہاں سب میڈیا سر جو ہمارے سراؤنڈنگ میں نیوز ہیں ان کو ہمارے تک انفارمیشن کو لا کے دینا. زبردست, ایکسیلنٹ. ہاں بھی سدرا تم کیا سمجھو؟ اور سر ہر خبر پہ نظر رکھنا. جی سر, میڈیا کے تھرو ہم اپنی کسی بھی جو اپنا ایک ہمارا سوچنے کا کسی بھی طرح سے ہم اپنا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اس کو پراپر وے میں لوگوں تک اس کو کر سکتے ہیں اپنا. اچھا مریم, میں اگر ایک سوال کروں, اگر اس کا جواب کیا دو گی؟ اگر سمجھو کہ تم دنیا کے کیسے ملک میں رہ رہی ہو, ایسی جگہ رہ رہی ہو جہاں نہ اخبار ہے نہ ٹیلی ویژن ہے, تمہارے پاس میڈیا نہیں ہے, تو یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو تمہیں یہ جس طرح کرونا اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں, تمہارا اس سے اسی طرح ریلیشن بننا تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل, شاباش. تو اس سے کیا مطلب نکلا, اس کا مطلب کیا نکلا, یہ ہے اس سے کہ کیا؟ ہم لوگوں کو ہر چیز کی نو ہاؤ ہونے کے بعد وی ہیو ٹو رائٹ دا اسپیک ٹو میک اوور اوپینینز اباؤٹ اینی تھنگ, اینڈ وی ہیو دا رائٹ ٹو مطلب فری اسپیچ بھی ہم لوگوں کے پاس آ جاتی ہے. ایک میڈیا پر جب ہم اپنی ایک ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر انفارمیشن اور ہر خبر پہنچ جاتی ہے, یہ ایک بہت بڑا رول ہے ہماری لائف میں. سر یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے ہمیں اویئرنیس بہت زیادہ مل رہی ہے نا. اگر تھرو میڈیا, اگر میڈیا نہ ہوتا تو اویئرنیس نہیں تھی ہونی. ابھی اگر یہ ایک چل رہا ہے سیشن اس طرح کا, مطلب یہ چیز ہمارے ملک میں اگر ہے اس طرح کا مسئلہ, تو اس سے نبٹنے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں مطلب جو ہمیں تھرو میڈیا پتہ چل رہی ہیں کہ ہم ان سے بچاؤ کے لیے یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو اگر میڈیا یہ نہ ہوتا تو یہ ہم جو میسج ہمیں مل رہا ہے وہ نہیں شاید مل سکتا. ایکسیلنٹ. ہاں بھی رانا کامران, کیا what is the summary of the last class? What did you understand? السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ کہ میڈیا کا سر بڑا اہم کردار ہے, جس کے اندر ہر خبر پہ نظر رکھنا اور ایک حقائق جو ہے وہ بیان کرنا دنیا کے سامنے, سچ کو سامنے لے کے آنا. اور کلاس میں میڈیا کا جو رول بتایا گیا اس میں یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے, لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میڈیا کا بہت اہم کردار ہے, اس کو ہم بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیا کی بدولت عوام میں اور تمام اداروں میں جو کوآپریشن ہے اور جو حکومتی ڈائریکشنز آتی ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میڈیا اس میں بہت نہیں بلکہ سب سے امپورٹنٹ رول کردار ادا کرتا ہے. تو اس کردار کو کوئی نہیں بھول سکتا اور کوئی مطلب ڈینائی نہیں کر سکتا. اس لیے میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پہ تھوڑا سا 2 منٹ میں اسی کو کنیکٹ کروں گا, کیونکہ ایک چیز آپ کو میری ہمیشہ سے ایز اے ٹیچر یہ خواہش رہی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ میں جتنی ان ڈیپتھ بیک گراؤنڈ کی ان کو جتنی سمجھ آئے گی نا, اتنی ان کو وہ کانسیپٹ سمجھ آتا ہے. میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے. جب آپ کو ایک چیز کی پیدائش کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ نہیں ایسی سمجھتے ہیں کہ جی وہ اویئرنیس ہوتی ہے, وہ سچ بتانا ہوتا ہے, ہر خبر پہ نظر ہوتی ہے. بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی نارمل سی باتیں ہیں, مگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر تم انسان کی ہسٹری دیکھو نا تو پہلے یہ اس طرح کی کوئی چکر نہیں تھا. پہلے سمپل کام تھا کہ جو طاقتور ہے, اگر وہ بادشاہ صاحب ہیں, وہ چودھری صاحب ہیں, وہ سردار ہے, وہ مثلا چنگیز خان کی میں تمہیں مثال لیتا ہوں, یا آپ کے پاس فوج ہے, آپ طاقتور ہیں, مثلا ہم 7 بھائی ہیں تو ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ان کے 2 بیٹے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وی آر رائٹ, کیونکہ ہمارے پاس 7 مسلز ہیں اور
ہم لوگ لمبے بھی ہیں, ہمارے قد بھی اچھے ہیں, دنیا میں کیوں ابھی تک وہ اٹریکشن ہے جی فلانا وہ دیکھو اس کے براڈ شولڈر ہیں, ہی از ٹال. لمبے ہونے سے کیا یہ تم سمجھ رہے ہو جیسے کہ میں فلمی کو بات کر رہا ہوں امیتابھ بچن کی, نہیں, اس کے پیچھے طاقت کا انسان کے اندر آیا کہ جی براڈ شولڈر, بڑے شولڈر ہونا مرد کے بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں, لمبا ہونا, ٹال ہونے سے کیا مراد ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہماری سائیکی میں چلی گئی. طاقت مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ لڑکیوں کی, ابھی تک ہماری جو بیماری ہے کہ لڑکا ہونا تو ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی طاقت ہے, مسل ہے, میل پاور ہے. مثلا ہم 2 فیملی ہیں, دونوں ذمہ دار ہیں, ایک گھر میں 4 میل آ گئے 6 فٹ کے جوان, مسل سٹرونگ ہو گئے, اور ایک گھر میں میل بچہ نہیں ہے, وہاں 3 بیٹیاں ہو گئی, تو کیوں ڈپریشن آیا؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ طاقت جو مسل تھا نا, سٹرونگ ہونا, ایک بندے کے پاس زیادہ پاور آ گئی, ان کے پاس لکڑیاں تھی, وہ ہتھیار بھی بنا سکتے تھے. تو جس فیملی میں کوئی میل نہیں تھا, یا ایک بندہ تھا, ایک فیملی میں 4 بندے تھے, تو زمین پہ قبضہ کس نے کر لیا؟ جس کے پاس 4 بندے تھے. تو اصل میں انسان جو ہے نا, یہ جو میڈیا پہ آنے سے پہلے یہ بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں, اگر اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ہم طاقت کے ساتھ چلے ہیں ہمیشہ. بھائی بابر کون تھا, اکبر کون تھا, ہمایوں کو اس کو اللہ میاں نے تو نہیں بھیجا تھا. وہ اس طرح تھا کہ اس ایک بابر تھا, کابل کے پاس فرخانہ ایک جگہ تھی, وہاں رہنے والا ایک لڑکا تھا, جیل میں تھا, قید میں تھا, لڑاکا تھا بڑا. تو وہاں پہ کسی بادشاہ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی نے بتایا ایک بڑا کرمینل, ایک بڑا اسٹرانگ آدمی ہے, اس کو آپ کی مدد کے لیے ہم لیتے ہیں. تو وہاں سے اس نے مدد لی. اس بادشاہ نے جو افغانستان کا تھا, اس نے بابر کو یوز کیا, بابر کے ہاتھ میں فوج آ گئی. یا بابر نے سوچا کہ میرے ساتھ ایک ہمسایہ ملک ہے ہندوستان, دہلی ہے, وہاں تو بڑے پیسے ہیں, وہ تو بڑے امیر لوگ ہیں, وہاں پہ دریا ہے, سونا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہاں پہ ابراہیم لودھی کی حکومت تھی, وہ مسلمان تھا, وہ بھی ہندوؤں سے لڑنے تو نہیں آیا بابر. فار یور کائنڈ انفارمیشن, تو دہلی پہ اس نے حملہ کر دیا, تو قبضہ کر لیا. تو کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی جو طاقتور ہے وہ کمزور کو پکڑ لیتا تھا. اسی لیے ابھی بھی ہماری سائیکی میں جو میں بار بار تمہیں بتا رہا ہوں, تم شاید اس کو فلمی سمجھ رہی ہو, یار وہ کتنا لمبا ہے, کتنا خوبصورت ہے. یہ خوبصورتی نہیں تھی اصل میں, یہ پیچھے طاقت تھی. بڑا قد ہونا, مسلز ہونا. یہ ہم پہلوان کیوں بنتے ہیں؟ گجرانوالے کو پہلوانوں کا شہر کہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا سائیکی تھی کہ بھی آپ مسل بنائیں, آپ پہلوان بنے, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کیا کریں گے؟ آپ اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو پھر کمزور پہ آپ رول کریں گے, آپ حکومت کریں گے. ابھی بھی مطلب میں کوئی دل سے نہیں کہہ رہا, ابھی بھی ہماری سائیکی میں ہے, محلوں میں ہوتا ہے کہ ایک گھرانے میں زیادہ لڑکی ہوں, جوان ہوں, جس گھر میں کم لڑکیاں ہوں یا زیادہ لڑکیوں تو ان پہ تھوڑا نفسیاتی پریشر آ جاتا ہے. اسی طرح اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا گاڑی میں. تمہارے پاس سزوکی ہے, میرے پاس مرسیڈیز ہے. اب مرسیڈیز کا مطلب ہے میرے پاس طاقت زیادہ ہے. طاقت سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, کنٹرول زیادہ ہے. ایک آدمی رہ رہا ہے 5 محلے میں, تمہارے سامنے میرا گھر ہے 1 کنال میں. میسج کیا ہے؟ میں زیادہ طاقتور ہوں. تو ہوا یہ کہ انسان طاقت کے ساتھ چلا ہے, کمزور کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے, ہم جانور ہی تھے بیسیکلی. تو جمہوریت نے آگے, اب میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں جہاں پہ تمہیں ہم آج کی کلاس کی پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو ہم نے, تم جیسے کوئی بڑے لوگ دنیا میں آئے, فلاسفر آئے, پڑھے لکھے لوگ آئے, نبی آئے, اللہ کے نیک لوگ آئے, انہوں نے سمجھایا یار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, سارے برابر ہیں, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب یہاں سے ہوا تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یار ہم طاقتور ہمیں کیوں کنٹرول کرے. طاقتور سے مراد ہے, اگر بابر ہمارا بادشاہ صاحب ہیں یا ہمایوں ہمارا بادشاہ ہے, تو اگر وہ کہہ دینا کہ ایک گھر میں 5 کمروں میں سے 1 کمرہ میں استعمال کروں گا, دنیا کا کوئی بندہ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتا تھا. Why? Because the word of mouth of a king, کنگ نے جو کہہ دیا وہ کیا ہے؟ لا ہے, حکم ہے. وہ کیوں؟ جس طرح آپ تم آپس میں نہیں لڑتے, اور تو بادشاہ لگنا ہے, وہ کہ چلو میں کار چلو, میں کیوں جاؤں, تو بادشاہ لگنا ہے. بادشاہ سے مراد ہے وہ جو مرضی کہہ دے. اگر میں اس گھر میں بیٹھا ہوں, اگر بادشاہ اپنی فوج بھیجے گا, خبردار تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اگر تم نے یہ آن لائن پڑھایا. میں کہوں گا صحیح ہے بادشاہ سلامت, میں معافی مانگتا ہوں. وجہ اس کے پاس طاقت ہے, میں بول ہی نہیں سکتا. تو بچوں ہمیں ہزاروں سال لگے یہ بات سمجھتے کہ ہم مل جل کے حکومت بنا سکتے ہیں. ہم اپنا, پھر ہم نے یہ سوچا اس کو جمہوریت کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ نہیں بنائیں گے, ورڈ آف ماؤتھ والے بندے کو طاقت نہیں, ہم شراکت سے کریں گے. جس طرح اب ہماری کلاس ہے 25 کی, یہاں پہ بھی ایک قسم کی چھوٹی سی بادشاہت جائے. بادشاہ ہم نے ٹیچر کو بنا دیا کہ اتھارٹی اس کے پاس ہے, اور اسی لیے دیکھو اس میں بھی اتھارٹی ہم نے رکھی ہے کہ اگر تم لوگ زیادہ بولو گے ہم سب کا مائک بند کر دیں گے.
تو اس کی ہم نے ڈیموکریٹک شکل یہ بنائی کہ اگر 25 لوگ ہیں اب ہم کہیں جی 25 میں الیکشن کرتے ہیں, ہمیں آج کا دن کون فیصلہ کرے گا کھانا کب کھانا ہے, کھانا میں پکانا کیا ہے, تو ہم 25 میں سے ووٹ ڈالتے ہیں. سدرا کہتی ہے میں آئی وانٹ ٹو لیڈ, رانا کہتا ہے آئی وانٹ ٹو لیڈ, میں کہتا ہوں آئی وانٹ ٹو لیڈ. تو ہم سارے کہتے ہیں بات سنو, ایک کمرے میں تینوں بیٹھ جاؤ, 25 لوگ آ جائیں, سارے ووٹ ڈالو, جو زیادہ جس کو کہیں گے کہ یہ میں اس کو پاور دیتا ہوں کہ یہ ہمارے فیصلے کرے, وہ کیا ہو گیا, الیکشن ہو گیا. تو ہم نے ایک شفٹ کی پاور سے شراکت پہ, شیئرنگ. تو پھر ہم نے آسان زبان میں کیا نظام بنا لیا, پہلے نظام اب تھا ڈنڈے والا, طاقت والا, جس کے بعد فوج ہے, اسلحہ ہے, مسلز ہیں. مطلب اس میں یہ سچ رہا ہے کہ ایک فوج دوسری فوج پہ حکومت کرتی تھی تو بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے, بچوں کو مار دیتے تھے, عورتوں کو اٹھا لیتے تھے, یہ وہ اپنا حق سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ وہ برا سمجھتے, وہ سمجھتے یہ ہمارا حق ہے, آپ کمزور ہیں. لاہور نے مثلا گجرانوالے نے لاہور پہ حملہ کیا, لاہور پہ قبضہ کر لیا, تو اس آج سے 1000 سال پہلے مطلب کہ جو مرد ہیں ان کو ہم قتل کر دیں گے, عورتیں اٹھا لیں گے, ہماری مرضی ہے جس کو معاف کریں. کوئی نہیں بولتا تھا, کیونکہ انسان نے یہی سیکھا تھا کہ طاقتور کو حق ہے. تو پھر ہم اس سارے سفر سے جب آئے نا جمہوریت میں, یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں, میڈیا آتا ہے, پھر ہمیں سمجھ آئی کہ جب جمہوریت ہوگی اس میں تو ووٹ ہر بندہ ڈالے گا کہ میرا جو فیصلے کرے گا 5 سال کے لیے میں ووٹ دیتا ہوں, تو مل جل کے ہم اپنی حکومت بنائیں گے. تو پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے اور جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہمیں بتاتا رہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. ہمیں جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہمارے میں شعور آئے گا, جو رانے کا لفظ سے میں نے شروع کیا, یہ شعور آنا چاہیے, سچ بتانا چاہیے. تو یہ ہمارے بچوں کو یہ پرابلم ہے کہ یہ بڑا میڈیا یہ لفظ اس طرح کا یوز کرتا ہے, میں بتاؤں گا سچ, حق کیا ہے, حقیقت کیا ہے, مگر اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ہم کوئی دربار نہیں ہے. میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا معاشرے کا حصہ ہے جس کا کام ہے کہ وہ آپ کو آگاہ رکھے, آپ کو بتائے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اب آج اس کو آپ کو جواب ملا, اس لیے کہ یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ. آپ نے 5 سال بعد ووٹ ڈالنا ہے. اب 6 مہینے پہلے کو تم سے پوچھتا کہ طاہر ملک کیسا بندہ ہے, تم نے منہ اٹھا لینا تھا, ہمیں کیا پتا. اب تم مجھ سے 2-3 کلاسیں پڑھے ہو, میری آواز سنی ہے, میری کچھ, اب تم میرے پہ تنقید کر سکتے ہو, مجھے اچھا کہہ سکتے ہو, برا کہہ سکتے ہو. تو ہر بندہ تو طاہر ملک سے نہیں نہ مل سکتا. اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں تو تم تو 25 لوگ ہو, تو میں 25 کروڑ لوگوں سے مل سکتا ہوں؟ میں 25 کروڑ لوگوں سے اس طرح آن لائن انٹریکٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میں 5 صحافیوں کو بلاؤں گا, وہ ان سے انٹرویو کریں گے میرے سے, وہ پوچھیں گے جی آپ کا تعلیم کا کیا تصور ہے. میں کہوں جی میں معاف کر دوں گا تعلیم, میں فیس نہیں رکھوں گا. میں نے 5 بندوں کو بتایا, 5 بندوں نے جا کے اپنے ٹی وی میں پورے پاکستان کو بتا دیا. اب سمجھ آئیے میڈیا کیا ہے. تو میڈیا بیسیکلی آسان زبان میں, گجرانوالے کی ٹون میں, کبھی سوچا آپ نے موٹر سائیکل پہ جاتے ہو, لڑکا لڑکی گاڑی میں, تو آگے ایک دم دیکھتے ہو ایک مجمع سا کھڑا ہے سڑک پہ, تو ہر بندہ کیوں ہے, کیوں ہے, کیوں ہے, کیوں ہے, کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, وائی. آپ کیونکہ آپ کی سراؤنڈنگ آپ جاننا چاہ رہے ہیں یہاں کیا ہوا ہے, تو اس میں ایک بندہ والنٹیئر آتے ہو, باجی میں دسنا اس طرح سائیکل لایا اور تھلے بج گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ جو سائیکل والی کہانی سنا رہا ہے نا, اسٹوری ٹیلنگ, دیٹ از نیوز میکنگ. وہ جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ کو سامان سے نہیں آیا, وہ تم میں جرنلسٹ ہے. اگر مثلا یہ آج تم میں سے کسی نے کلاس نہیں پڑھی تو تمہارا دوست ہے جو بڑا اچھا قریبی, وہ تمہیں فون کرتا ہے, یار وہی کلاس مس ہوگی, کیا ہوا ہے, تو واٹ یو ڈوئنگ, یو آر انفارمنگ ہم. آپ رپورٹر بن گئے ہیں, آپ نیوز دے رہے ہیں کہ اس کلاس میں یہ ہوا, وہ ہوا, اچھا ہوا, برا, وہ بات کی بات ہے. تو جرنلزم جو ہے نا وہ کامن سینس ہے, وہ زندگی ہے. ہم سارے جرنلسٹ ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ بھئی کیسا رہا آج کل کرونا میں, کیا ہو رہا ہے گجرانوالے میں, تو تم پھر رپورٹنگ کرو گے میرے ساتھ, مجھے بتاؤ گے کہ گجرانوالے میں نارملی ہے, لوگ تو یہاں تو ڈرتے کوئی نہیں ہے, یہ کیا ہے, تو مجھے یو آر انفارمنگ می. تو انفارمیشن سے ہم چلے تھے پچھلی کلاس میں